السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، لرننگ ود استاد جی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کو 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے اندر جو امپورٹنٹ امینڈمنٹس ہوئی ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ جو امینڈمنٹ ہے وہ کس طریقے سے کانسٹیٹیوشن میں ہوتی ہے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کا نا بڑا سمپل سا پروسیس ہے۔ پاکستان کا جو آئین ہے 1973 والا، اس کا جو آرٹیکل نمبر 239 ہے نا، وہ امینڈمنٹ کا بارے میں بتاتا ہے کہ امینڈمنٹ کس طرح سے کی جائے گی۔ اس کے لیے جو پاکستان کی پارلیمنٹ کے دو ہاؤس ہیں، سینٹ اور نیشنل اسمبلی، ان میں سے کسی ایک ہاؤس میں سے بل پیش کیا جاتا ہے۔ پھر وہ بل دونوں ہاؤسز سے 2/3 میجورٹی کے ساتھ اگر وہ پاس ہو جائے تو وہ بل امینڈمنٹ بن جاتی ہے۔ تو اب تک 25 امینڈمنٹ جو ہیں وہ پریکٹیکلی ایگزسٹ کرتی ہیں، اور 26 ہو چکی ہے۔ 26ویں امینڈمنٹ ابھی پوری نہیں ہوئی، تو اس لیے ہم 25 امینڈمنٹ کاؤنٹ کرتے ہیں۔ تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں امپورٹنٹ امینڈمنٹس جو MCQs پیپر کے حساب سے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ان کے سال پوچھے جاتے ہیں، ان کے ٹینیور پوچھا جاتا ہے کہ وہ کس پریزیڈنٹ یا پھر پرائم منسٹر کے دور میں ہوئی۔ تو اسٹوڈنٹ، سب سے پہلی جو امینڈمنٹ ہے وہ کانسٹیٹیوشن بننے کے بعد ہی ہو گئی تھی۔ وہ پہلی امینڈمنٹ جو تھی وہ باؤنڈریز کے متعلق تھی، وہ امپورٹنٹ نہیں ہے۔ دوسری جو امینڈمنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کانسٹیٹیوشن میں۔ یہ امینڈمنٹ قادیانیوں کے بارے میں تھی کہ قادیانی جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں۔ احمدیز کو نان مسلم ڈکلیئر کیا گیا، اور یہ سیکنڈ امینڈمنٹ میں ہوا 1974 میں۔ پھر مارشل لا لگ گیا۔ مارشل لا لگنے کے بعد جو ضیاء الحق تھے وہ پریزیڈنٹ بنے، تو 73 والے کانسٹیٹیوشن میں پریزیڈنٹ کی پاور زیادہ نہیں تھی، تو اس نے امینڈمنٹ کر کے اپنی پاورز کو انکریز کر لیا، جس کے ذریعے سے وہ اسمبلیاں توڑ سکتا تھا۔ تو جو 8th امینڈمنٹ ہے اس کے اندر ضیاء الحق نے اپنی پاورز کو انکریز کیا۔ پھر 9th امینڈمنٹ بھی اسی کے دور میں ہوئی، جس میں اس نے لینڈ کا، جو ہماری زمین ہے، ملک پاکستان ہے، اس کے لیے سپریم لا جو ہے وہ شریعت کو رکھ دیا کہ جو بھی قانون بنے گا، جو بھی کوئی امینڈمنٹ ہوگی، کوئی بل پاس کیا جائے گا، اگر وہ قرآن و سنہ کے اکارڈنگ نہیں ہے، شریعت کے خلاف ہے، تو اس کو پاس نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ 9th امینڈمنٹ میں ہوا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ سے ڈیموکریٹک گورنمنٹ آ گئی، اور جب ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئی تو تب انہوں نے پریزیڈنٹ کی یہ جو پاورز تھیں ان کو ڈیزالو کر دیا۔ یہ 1997 میں ہوا 13 امینڈمنٹس کے اندر، کہ جو ضیاء الحق نے اپنی پاورز کو انکریز کیا تھا ان کو انہوں نے واپس ڈیزالو کر دیا۔ پھر دوبارہ سے مارشل لا لگ گیا 1999 کے اندر، جو پرویز مشرف نے لگایا، اور مشرف نے 2003 میں وہ صدر بن گیا۔ صدر بننے کے بعد اس نے دوبارہ سے پریزیڈنٹ کی پاور جو تھی ان کو زیادہ کر لیا، اور اس نے 17th امینڈمنٹ کی، اور کانسٹیٹیوشن کے 8 آرٹیکل جو تھے وہ اس سے متاثر ہوئے۔ پھر اس کے بعد 2010 میں دوبارہ سے ڈیموکریٹک گورنمنٹ آ گئی، زرداری کا دور تھا، اور 2010 میں ایک تاریخی امینڈمنٹ جو تھی وہ کی گئی 18th امینڈمنٹ کے نام سے، اور اس امینڈمنٹ کے اندر 100 آرٹیکل جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن تھا اس کے متاثر ہوئے، جس میں NWPF سے نام جو ہے وہ KPK کیا گیا، پروونسز کو آٹونومیز دی گئی، الیکشن کمیشنز کی پاور جو تھیں ان کو چینج کیا گیا، اور جو ہائی کورٹ کے جج تھے ان کو الیکٹ کرنے کا میتھڈ جو تھا وہ چینج کیا گیا۔ تو 18th امینڈمنٹ جو تھی یہ ہسٹری کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو اس کے بعد پھر 20th امینڈمنٹ آئی۔ 20 امینڈمنٹ ہوئی تھی 2012 کے اندر۔ اس میں فری اینڈ فیئر الیکشن کرنے کے لیے ایک الیکشن کمیشن کو متعارف کروایا گیا کہ اگر جب الیکشن ہوں گے تو وہ ایک نیوٹرل گورنمنٹ بنائے گا، انٹرم گورنمنٹ، جو کسی بھی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرے گی، اور الیکشن ختم ہونے کے بعد جو پارٹی جیت جائے گی تو وہ پاورز اس پارٹی کو ٹرانسفر کر دیں گے۔ اسٹوڈنٹ، پھر اس کے بعد 25ویں امینڈمنٹ ہوئی۔ یہ 25ویں امینڈمنٹ نے پاکستان کا جغرافیہ بھی چینج کیا، پاکستان کا رقبہ چینج ہو گیا۔ فاٹا جو تھیں، اس کی 7 ایجنسیاں جو تھیں وہ KPK کے اندر مرج ہو گئیں۔ ان کی وجہ سے
سینٹ کی جو سیٹس تھیں وہ بھی کم ہوئیں. سینٹ کی سیٹس 25ویں امینڈمنٹ سے پہلے 104 تھیں. 8 ممبر جو تھے وہ فاٹا سے ہوتے تھے تو وہ ڈکریز ہو گئے. اب سینٹ کے جو ممبر ہیں وہ 96 ہیں. اسٹوڈنٹس میرا آپ لوگوں سے کویشچن ہے, آپ نے بتانا ہے کہ پاکستان کا اب نیا جو رقبہ ہے ٹوٹل وہ کتنا ہے. پلیز آپ کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں. تو اسٹوڈنٹس یہ امینڈمنٹس تھی امپورٹنٹ, ان کی آپ نے ڈیٹ یاد رکھنی ہے اور ان کی وجہ بھی دیکھنی ہے کہ کس امینڈمنٹ کے اندر کیا کام ہوا ہے, کیونکہ 1 پیپر MCQs کے اندر یہ امینڈمنٹس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہو تو پلیز لائک کیجیے گا اور کمنٹ کر کے مجھے بتائیے گا. اللہ حافظ.